السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ جی سہارنپور سے بول رہے ہیں۔ اچھا آپ فرمان ٹھیک ہیں؟ صاحب؟ نہیں کوئی اور ہے ہم تو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرے۔ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی ہاں بریلوی اور دیوبندی صلح کی۔ اچھا اچھا بہت جی خوش ہوا، بہت جی خوش ہوا۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ۔ اچھا آپ کا وہیں سے فارغ ہیں مظاہر سے؟ مظاہر علوم سے۔ جی مظاہر علوم سے بول رہا آپ کے ہوں۔ شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد، ان کے شاگرد ہوں گے آپ؟ ہاں سب سے بڑے محدث تھے صاحب وہ تو دنیا کے۔ بے شک ان کی میں نے سوان حیات بھی چھاپی ہے، میں نے ان کی، میرا کتابوں کا بھی کام ہے۔ چند منٹ کچھ نوٹ کرا دیں آپ کی طرف سے بات، تاکہ چینل پہ ڈلوا دیں گے۔ اچھا حضرت کے تعلق سے جو کچھ حدیث کے جو نکات حضرت نے بتائے ہوں ان میں سے دو چار آپ بتائیں تاکہ چینل پہ ڈل جائے، لوگ سنیں۔ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، یہ واٹس ایپ نہیں، نمبر ہے۔ عوامی پیمانے پہ اپن چاہتے ہیں عوام بھی سنے کہ کیسے کیسے عالم ہوئے ہیں مظاہر علوم میں دیوبند میں۔ جی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ بہت اچھی بہت اچھی زہر آپ بو کی۔ رکھا ہے ان لوگوں نے، بریلی والوں نے اتنا زہر بو دیا ہے کہ بس۔ صحیح۔ اللہ کرے یہ محنت جاری رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت جی خوش ہوا، میں تو اسی دن سے آپ کو فون کرنا چاہ رہا ہوں۔ کئی دفعے لگایا، ایک آدھ دفعے لگا تو بات نہیں ہو پائی، کچھ بزی بتایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، کب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے؟ کتنے سال پڑھا آپ نے حضرت شیخ یونس جونپوری صاحب کے یہاں؟ میں نے ان کے ہاں پڑھا ہے 8 سال۔ 8 سال؟ جی۔ ہو بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے حضرت سے۔ تو بخاری شریف پڑھانے میں ان کا کیا عالم رہتا تھا؟ ایک ایک حدیث پہ اللہ بہت عجیب درس ہوتا تھا حضرت کا۔ اچھا، بہت عجیب درس ہوتا تھا، یعنی ایک ایک حدیث میں کئی نکات نکال کے بتاتے ہیں۔ جی بہت عجیب و غریب درس ہوتا تھا وہ۔ تشریح و توضیح میں ہی کتنا ٹائم لگ جاتا ہوا؟ جی بہت زیادہ۔ ایک کتاب میں نے ان کی آخری حدیث پر جو تقریر آئی ہے وہ چھاپی تھی۔ اچھا، کلمتان خفیفتان صفحے کی تقریر ہے تقریباً۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، جی حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان۔ آپ کی فراغت کہاں سے؟ میں تو آپ کہیں سے نہیں، میں تو تعلیم ندوہ سے کی شاخ ہے، بھوپال سے پڑھا تو تاج مسان۔ ماشاء اللہ تاج مسان۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انس صاحب مظاہری۔ میں بھی سہارنپور میں ہی رہتا ہوں۔ تو سہارنپور میں ایک حکیم صاحب تھے جو بریلویوں میں ہو گئے تھے۔ ہاں اب تو ان کے محمد لڑکے میاں، ہیں کیا نام تھا؟ حکیم محمد میاں۔ ہاں، اب تو لڑکے تو اتنا وہ نہیں، کٹر پن لڑکوں میں شاید۔ جی ہاں، ان میں نہیں ہے کٹر پن، ان میں بہت تھا، اب تو انتقال ہو گیا ان کا۔ اچھا، ان میں زیادہ تھا؟ جی ان میں بہت تھا۔ تو اب یہ بھی ختم ہو جائے گا لڑکے کا معاملہ بھی بالکل؟ جی اللہ کر دے ختم ہو جائے۔ ہاں، اکیلا سہارنپور میں ایک ہی مدرسہ ہے بس بریلویوں کا؟ جی ہے نا؟ اللہ کرے وہ بھی، جی ایک ہی مدرسہ ہے، اللہ کرے وہ بھی راستے پہ آ جائے۔ اچھا، مسجد تو کوئی ہے نہیں ان کی بریلویوں کی وہاں؟ نہیں مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، اللہ کا شکر۔ سہارنپور میں ایک بھی مسجد نہیں ہے؟ ایک بھی مسجد نہیں ہے ان کی۔ اور یہ عالم ہے بریلویوں کا سہارنپور۔ جی تو انشاءاللہ یہ بھی جو ان کے لڑکے ہیں یہ بھی سنبھل جائیں گے پھر انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ اللہ بریلویوں کی خاص پہچان یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، جی اور جو ہے کہ اکڑ کے چلنا، تھوڑا یعنی تھوڑا یہ وہ گالم گلوچ کرنا، بس یہی کام ہے۔ تفاخرانہ انداز میں چلتے بھی ہیں صاحب یہ لوگ، بہت گھمنڈ ہوتا ہے ان میں، گھمنڈ بہت ہوتا ہے ان لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ پان چبائیں گے اور پھر تھوڑا منہ اٹھا کے چلیں گے کہ جیسے بہت بڑے مقرر ہوں۔ کمال مقرروں بن کے کیا کمال کر رہے ہیں، یعنی 50,000 روپے لے کے لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ صحیح بات ہے، صرف لوٹ رہے ہیں صاحب، یہ کوئی ان کی تقریر سے اصلاح تھوڑی ہو رہی ہے۔ جی صحیح۔ اب تو دیکھیے صاحب، اللہ نے چاہا تو لوگ سمجھ بھی رہے ہیں ان کی حقیقت کو۔ جی توقیر صاحب جیسے بریلی کے جو ہے وہ بھی ایک ہو رہے ہیں، وہ تو بہت پہلے سے ہی، وہ تو کافی ٹائم پہلے سے ہی مل گئے دیوبند والے سے۔ جی ہماری طرف بھی کوشش چلتی رہتی ہے، ہماری طرف بھی کوشش چلتی ہے، اللہ کرے ہو جائے سب۔ ہاں، وہ تو پہل تو کر رہے ہیں، بہت عالم دیوبند کے عالموں نے تو کافی پہلے سے ہی پہل کر رکھی ہے۔ ارشد مدنی صاحب ہیں،
جی جی اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کوشش جاری رکھیں. تو یہ وقف میں کتنے طلبہ ہیں مظاہر علوم وقف میں؟ مظاہر علوم وقف میں تقریباً میرے خیال میں 1000 ہوں گے. 1000. ارے وہاں بھی 1000 ہیں؟ جی جی. اچھا یہ جو قدیم مظاہر علوم ہے اس میں بھی اتنے ہوں گے 1000-1200. 1200 اس میں، 1200 اس میں، 1000-1200 اس میں. جی جی. اور دیوبند میں 5000، 4 یا 5؟ 5000 جی. 5 وقف میں 3500 شاید. جی 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 جی. تو یہ آپ کے آئی ڈی کے مطابق سہارنپور میں کتنے دارالعلوم ہوں گے؟ سہارنپور میں بڑے دارالعلوم تو یہی ہیں 2، مظاہر علوم اور یہ دیوبند. جی جی جی. نہیں ویسے 500 طلبہ والے 500 طلبہ والے ہیں یہاں بھی آس پاس ہیں قرب و جوار میں. سہارنپور میں تو مظاہر علوم ہی ہے. نہیں 4-5 تو ہوں گے، 500 طلبہ والے ضلع میں. جی جی ہوں گے، یقیناً ہوں گے. ارے ایک نے اور کوئی بتایا دیوبند کے پاس میں کوئی مدرسہ ہے وہ کیا معلوم کیا نام سے بتایا تھا، منگولی ہے، فکولی ہے، اس میں بھی بہت طلبہ ہے. جی جی بہت مدارس ہے ماشاء اللہ. بہت. اچھا آپ کے آئی ڈی کے مطابق تفسیر کتنی مسجدوں میں ہوتی ہے قرآن کی سہارنپور میں؟ بہت ساری مسجدوں میں ہوتی ہے ماشاء اللہ. 15-20 مسجدوں میں تو ہوتی ہوگی یقیناً سہارنپور میں. جی جی. وہی میں بتاتا ہوں کہ پورے انڈیا میں بریلوی لوگ، میں تو 5 نام بتاتا ہوں پورے انڈیا میں بریلوی لوگوں کے. جی جی. جن میں ایک تو انتقالی کر گئے غازی ربانی صاحب، وہ تفسیر کرتے تھے. ایک بمبئی میں قاری ظہیر صاحب جو بڑے مفسر ہیں بریلویوں میں. اچھا. بریلوی جماعت کے سب سے بڑے مفسر وہی ہیں حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب جو امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی. اچھا. لیکن بریلویوں نے ان کا اس لیے بائیکاٹ کر دیا کہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھے کیوں. یعنی خالی بیٹھنے ان کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کے پیچھے کہہ دیے نماز نہیں ہوگی. اللہ سمجھتا. یہ خود جا کے بیٹھے ہیں جامعہ ازہر مصر میں، جہاں سب دیوبند والے ہی پڑھتے ہیں جامعہ ازہر میں، وہاں خود بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں. صحیح. یعنی دوسرا نہ بیٹھے، یہ بیٹھے ہیں تو کچھ نہیں. صحیح بات ہے. تو ایک وہ مفسر تھے 2، ایک تھے حضرت مولانا اکبر علی صاحب جو ابھی مراد آباد میں کرتے 3. جی جی. اور ایک مولانا مجاہد حسین جو دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے آتے تھے کانپور میں 1 مہینے میں 1 بار. اچھا. 1 مہینے میں اب اندازہ لگاؤ الہ آباد سے کانپور 1 مہینے میں 1 بار تفسیر کرنے بریلوی بلاتے تھے. اس سے اندازہ لگاؤ بریلویوں میں قرآن کی تفسیر کا کتنا کم علم ہے کہ کانپور میں تو بریلوی بھری پڑی ہے. جی جی. لیکن اتنے بڑے شہر میں تفسیر کرنے والے نہیں، الہ آباد سے بلاتے تھے انہیں تفسیر کرنے مولانا مجاہد حسین کو. تو وہ مجھے ملے تو میں نے بات کیا ان سے، میں نے بھی ان کو پروگرام میں بلایا تھا. تو میں صاحب کتنی تفسیر ہو گئی یہ بات کی ایسی، تو کہہ رہا کہ 1.25 پارے کی پھر میں نے جانا بند کر دیا کیونکہ 200 کلومیٹر دور آنے جانا پڑتا تھا. تو اس نے بھی 1.25 پارے کی، انہوں نے بھی 1.25 پارے کی پھر آنے جانا بند. اب انداز لگا یہ بریلیوں کا عالم ہے، یہ ہے بریلیوں کا عالم. ہو گیا. ہمارے مدھیہ پردیش میں ایک بھی بریلوی عالم نے آج تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں کی. میں چیلنج دیتا ہوں پورے مدھیہ پردیش میں، چھتیس گڑھ میں 2 جگہ اور پورے راجستھان میں کسی بریلوی عالم نے تفسیر نہیں کی. 3 یعنی پورے راشٹروں میں ان لوگوں نے تفسیر نہیں کی. یعنی قرآن سے دور رکھا ہے انہوں نے، قرآن سے اور حدیث سے کہ بس اعلیٰ حضرت کو مانو کامیاب ہو جاؤ. یہ مقصد ہو گیا ان کا کہ اعلیٰ حضرت کو مانو کامیاب ہو جاؤ. وہ تو زبان سے کہہ نہیں رہے کہ اعلیٰ حضرت کو سب کچھ مان لو تم، یہ نہیں کہہ رہا بس زبان سے. جی. وہ اندر سے تو سب، وہ تو ظاہر تو سب کچھ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مان لو بس سب کچھ ہو جائے گا. یعنی نماز پڑھو نہ پڑھو، شراب پیو، جوئے کھیلو، سٹے کھیلو، سود لو، بس اعلیٰ حضرت کو مان لو تو جنت میں جاؤ. نہیں مزاج کو بنا دیا کہ اعلیٰ حضرت کو مان لو تو جنت میں جاؤ گے بس. کیا نمازیں چھوڑے صاحب، ایک ہی حدیث یاد ہے ان کو زیادہ تر. آپ کو معلوم ہوگا بریلوی حضرات کو کون سی حدیث اچھی طرح یاد ہے؟ ایک ہی حدیث. جی. وہ ایک حدیث یہ یاد ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں. یہ حدیث انہیں بہت اچھی طرح یاد ہے بریلیوں کو، بہت اچھی طرح یاد ہے. ہر جگہ یہی حدیث پڑھیں گے، جہاں جائیں گے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. سب کو جہنمی بنانے شروع کر دیتے، دیوبندیوں کو، ندویوں کو اور عرب والوں کو، سب کو نعوذ باللہ. اور بے نمازی شرابی جواڑیوں کو جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ان کو جنتی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ جواب میں نے دیا، میں کہ وہ تو حدیث بے شک صحیح حدیث ہے لیکن اور بھی تو حدیث ہیں. حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. میں کہ یہ حدیث کیوں نہیں بتاتا؟ تو ایک سے آدھی بات ہوئی کہ اللہ کفر ہو گیا کیا؟
تو میں نے کہ چلو قریب کا اگر معنی لیتے ہو، کفر کے قریب ہو گیا تو قریب ہونا کیا کم مان رہا ہے تو؟ کفر کے قریب اگر ایک نماز چھوڑنے میں ہوا تو وہ کیا کم ہے؟ اور میں کیا جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ رہا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ تو ایک نماز چھوڑنے میں کفر کے قریب ہوا. تو ان کو جنتی بنا رہا ہے. یہی بریلوی جو بے نمازی ہیں جمعہ پڑھنے والے، ان کو جنتی بنا رہا ہے. اللہ سمجھ دے نہیں، آپ حال خراب کر رکھا ہے امت کا. ارے صاحب انہوں نے تو قرآن حدیث پہ بتاتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک کہ اگر جو اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں نا، بس ان کے لیے پتھر کی لکیر ہے. اور کہا ہے بریلوی عالموں نے. ایک مبارک پور کے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی، انہوں نے کہا جو محقق کہلاتے ہیں، اور میں نے خود بات کی نا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کسی سنا نہیں، انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ، جو محقق ہیں بہت زیادہ. اور ایک ہے یہ رامپور میں جو جامعہ ازہر میں پڑھ کے آیا ہے، جامعہ ازہر سے پڑھ کے آیا، رامپور میں ہے وہ، زیادہ عمر نہیں، جوان سے لونا ہی ہے. تو اس نے مجھ سے خود کہا ڈائریکٹ، جن سے میری بات کی، صاحب اعلیٰ کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے بس. نہیں کہہ دیا حرف آخر ہے، یعنی قرآن حدیث جیسی بتا دی اس میں، تو سیدھی سیدھی. مطلب یہ مانتے ہیں کہ سارے ولیوں سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ سے نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے بریلویوں کا. نہیں ہے، کلیئر عقیدہ ہے، حقیقت ہے. اشرف آصف جلالی پاکستانی کہتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام باغ فدق کے مسئلے میں خطا پر تھی. اور وہی لفظ یہ فاضل بریلوی کے لیے نہیں بول سکتا، اس کا باپ بھی نہیں بول سکتا اشرف آصف جلالی کا. اگر جس دن ہی بول دے گا فاضل بریلوی فلاں مسئلے میں خطا پر تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں زیادہ خطا نہ بتا، صرف ایک خطا مان لے فاضل بریلوی کی، بس ایک. تو ایک میں یہ بریلوی لوگ اس کو مردود قرار دے دیں گے کہ مردود ہے، شیطان ہے، خبیث ہو چکا ہے، مردود ہو چکا ہے، کیا کیا خطاب دے دیں گے وہ تو. اور وہ ان کا اشرف آصف جلالی صاف صاف کہہ رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام باغ فدق کے مسئلے میں خطا پر تھی. بتائیے آپ. اور حضرت آپ نے پڑھا ہوگا کہ بخاری شریف میں ہر جگہ امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے نا، امام بخاری نے. تو یہ بریلوی لوگ اتنے کٹر ہیں کہ علیہ السلام بھی نہیں کہتے. وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، منع کرتے ہیں. کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، تو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، یہ کون سا تو بہت بڑا مسئلہ بتا رہا ہے؟ رضی اللہ عنہ تو کہا ہی آتا ہے سب کو، صحابہ کرام کو. تو مطلب ان کا ہے کہ جیسے حالات کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. امام حسین کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے. ان کو اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہہ سکتے اور علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکتے امام حسین کو. نہیں، یہ بریلویوں کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں، امام حسین کو نہ آپ اعلیٰ حضرت کہہ سکتے، نہ تاج الشریعہ کہہ سکتے، نہ علیہ السلام کہہ سکتے. اور ان کو بریلی والوں کو اعلیٰ حضرت بھی کہہ سکتے، اور حضور بھی کہہ سکتے، اور رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے. جی صحیح بات. لکھا ہوا ان کی کتاب میں حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا کہ لفظ حضور اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، بس اللہ کے رسول کو ہی حضور کا لفظ بولا جاتا ہے. حضرت کبھی آپ نے سنا اپنے دیوبندی عالموں کے لیے کبھی کسی کو بولتے سنا کہ حضور تھانوی صاحب، حضور نادوی صاحب کبھی کہتے سنا آپ نے؟ نہیں کبھی نہیں سنا. آپ نے 8 سال مدرسے میں پڑھا، کسی عالم نے کسی کو کبھی کہا حضور نادوی صاحب یا گنگوئی صاحب یہ اس طرح سے؟ نہیں. میں وہی بتاتا ہوں کہ دیوبند والے کبھی حضور نانوی صاحب یا تھانوی صاحب نہیں کہتے، خالی حضرت کہتے ہیں، اور رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کہتے ہی نہیں وہ لوگ. جی. اور اگر دیوبند کے جلسے میں بھی کوئی اگر تھانوی صاحب کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دے گا تو دیوبند والے ٹوک دیں گے اس کو وہیں کی وہیں پکڑ کے. جی صحیح بات. ٹوک دیں گے کہ صاحب؟ جی ٹوکیں گے، بالکل ٹوکیں گے. لیکن بریلوی طبقے میں سب نہیں، بریلوی میں سب جائز ہے. حضور بھی کہو بریلی والوں کو، اظہری میاں کو بھی حضور کہو، رضی اللہ عنہ کہو، سب جائز ہے ان کے یہاں، تو سب جائز کر لیتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی میں الٹا چلتا ہوں، ان کے سے بات کرتا ہوں نا، الٹا چلتا ہوں. میں کہتا ہوں مولانا توقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبد اللہ خان آدمی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی سمجھ میں آتی. پھر یہ چوکتے کہتے ہیں ارے تو ابھی زندہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مر گئے. جب تم رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھ رہا ہو کہ یہ دنیا سے جانے والوں کو کہا جاتا ہے، تو بس رضی اللہ عنہ سے اسی لیے سمجھانا کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہا جاتا ہے. تم رضی اللہ عنہ کہو گے تو لوگوں کا ذہن میں ہی جائے گا صحابہ کی طرف. ان کو یہ کیا بریلوی الٹی طرح سے سمجھتا ہے صاحب.